اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا اجر ہے، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا اس کو صرف ایک برائی کی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہیے بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی ہے، مستحکم دین، ملت ابراہیم، ہر باطل سے ممتاز، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے جناب ابراہیم۔ آپ کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی، میری موت سب اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، رب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا، آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ اعمال 6 قسم کے ہوتے ہیں۔ 2 عمل ایسے ہیں جن میں جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے، یہ جزا اور سزا کو واجب کرتے ہیں۔ 2 عمل ایسے ہیں جو انسان کے اجر کو بڑھاتے رہتے ہیں، اور 2 اعمال ایسے ہیں جو برابر برابر رہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے جو واجب کرتے ہیں نا، جزا کو بھی سزا کو بھی، وہ کون سے ہیں کہ ایسا شخص جو اس حال میں وحدہ لم یزل سے ملاقات کرے گا جس نے کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرایا ہو اللہ کے ساتھ، یعنی جس نے شرک نہ کیا ہو، ایسا شخص اس کے لیے اللہ جنت کو واجب کر دے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کی جزا اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں اللہ سے ملے گا کہ اس نے شرک کیا ہوگا، اللہ اسے جنت میں کبھی داخل نہیں کرے گا، یہ وہ عمل ہے کہ اس سے سزا کو اللہ نے واجب کر دیا ہے۔ پھر 2 اعمال جو اجر کو بڑھاتے رہتے ہیں، فرمایا کہ جو مسلمان اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کو 700 گنا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے اللہ اسے 10 گنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ان اعمال میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھاتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ تیسرے نمبر پر کہ جو اعمال جن میں برابر برابر ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرے لیکن نیکی نہ کرے، صرف ارادہ کرے، تو مالک لم یزل ارادہ کرنے پر بھی اس کا اجر لکھ دیتا ہے۔ وہ اتنا رحیم رب ہے، یاد رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے نیکی نہیں کی، اچھی سوچ رکھی، اللہ نے اس کا اجر پہلے ہی ہمیں عطا فرما دیا۔ نیکی کریں گے اجر اور زیادہ ملے گا، ارادہ کیا، اچھی سوچ رکھی تو اور اجر ملے گا۔ فرمایا کہ ایک شخص جو، اب یہ برابر ہے دونوں، اس میں نیکی ہے، جو برائی کا ارادہ کرے، جو برائی کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی اس عمل کو نہیں لکھتا، ابھی تو ارادہ کیا ہے، ہو سکتا ہے ٹل جائے، تو اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے 1 برائی لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 1 برائی لکھتا ہے، وہ 10 برائیاں نہیں لکھتا۔ اور فرشتے ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، جیسے میں نے حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ جو دائیں سائیڈ والا فرشتہ ہے یہ امیر ہے، بائیں سائیڈ والے کا یہ سربراہ ہے، سرپرست ہے۔ تو
جب کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں سائیڈ والا بائیں والے کو کہہ دیتا ہے کہ ابھی نہیں لکھنی، ابھی اس نے ارادہ کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹل جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، اس کی صفات میں سے ہے۔ پھر اسی طرح آگے فرمایا، حضرت ابو ذر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس نیکی کے عوض 10 گنا یا اس سے بھی زائد نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ جو برائی لے کر آئے گا، زیادہ برائی نہیں، صرف اتنا ہی اسے سزا دی جائے گی جتنی اس نے برائی کی ہے۔ یا پھر یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا جو برائی لے کے آئے گا یا تو اتنا ہی اسے سزا دوں گا، یا پھر میں رب ہوں اسے بخش بھی دوں گا، اسے بخش بھی دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ فرمایا کہ میرا بندہ جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میرے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس کے 4 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، جو میرے پاس چل کے آتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس چلا جاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف چل کر آنے والے کے لیے دوڑ کر اللہ تعالیٰ اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر کتنی رحمت الہی جوش میں ہے نا، فرمایا کہ جو شخص روح زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آ جائے، شرک نہ کیا ہو، روح زمین کے گناہ لے کر میرے پاس آ جائے، میں اس کی مغفرت بھی کروں گا اور اس سے ملاقات بھی کروں گا۔ لیکن ہم سے اگر گناہ سرزد ہو جائیں تو شرمندگی کرنی ہے، گناہ پر ڈٹنا نہیں ہے، مالک بخش دے گا، ہم بشر ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی ہے، تو اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، وہ ہمیں بخشے گا۔ حضرت ابو ذر ہی دوسری روایت لے کے آئیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ وصیت تو فرمائیے۔ آپ نے فرمایا جب بھی کوئی گناہ کرو اس کے بعد فوراً نیکی کرو، جب بھی کوئی گناہ کرو اس کے بعد نیکی کرو، چونکہ تمہاری وہ جو نیکی ہوگی تمہارے گناہ کو خود بخود مٹا دے۔ صغیرہ گناہوں کے بارے میں ہے نا، انسان کرتا ہے، فرمایا جب انسان وضو اچھے طریقے سے کرتا ہے اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا جب گناہ کرو اس کے بعد تم کوشش کرو کہ اب یہ گناہ ہو چکا ہے، بھول کے ہو گیا، اب میں زیادہ سے زیادہ کوئی نیکی کے کام کرنے کی کوشش کروں، صدقہ دے دوں، کسی کی مدد کر دوں، خیر خائی کر دوں۔ فرمایا وہ تو تمہاری نیکی ہے، اس گناہ کو مٹا دے گی۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ یہ کہنا بھی نیکیوں میں سے ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو افضل ترین نیکیوں میں سے ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی ہے، مستحکم دین ہے، ملت ابراہیم ہر باطل سے ممتاز ہے۔ اس صورت میں پہلے سورہ انعام میں پہلے توحید کے دلائل بیان کیے، پھر مشرکین اور منکرین جو ہیں ان کا رد کیا۔ اب جب کلام کو اللہ تعالیٰ ختم فرمانے لگا ہے، فرمایا نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے کہ ان لوگوں کو بتا دو کہ جو دین آپ لے کے آئیں یہی مستحکم دین ہے اور یہی ملت ابراہیم ہے، یہ توحید پر مبنی دین ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ آپ فرمائیے کہ بے شک میری نماز، قل ان صلاتی میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہمارا ہر کچھ، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے لیے ہے۔ کہتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، اپنے رب کے لیے قربانی دو۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا کہ نبی علیہ السلام کی نماز بھی اللہ کے لیے ہے، ان کی قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، موت حیات سب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکامات قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا